الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اس ہفتے دارالافتاء میں جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، اگر زید اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا زید اپنی کار میں بیٹھے بیٹھے کار کی سیٹ پر نماز ادا کر سکتا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ زید کے لیے کار کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ زید کو چاہیے کہ کسی صحیح جگہ گاڑی پارک کرے اور قیام کی حالت میں نارمل طریقے سے نماز ادا کرے۔ سوال نمبر 2، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آندھرا میں کچھ لوگ ماموں بھانجی کا آپس میں نکاح کرتے ہیں، تو اس طرح نکاح کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ماموں بھانجی کا نکاح کرنا آپس میں جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے کئی رشتوں کو اور کئی نکاحوں کو حرام قرار دیا ہے۔ انہی نکاحوں میں اور انہی رشتوں میں ماموں بھانجی کا نکاح اور رشتہ بھی ہے، اس لیے ماموں بھانجی کا نکاح کرنا شرعی اعتبار سے حرام اور ناجائز ہے، اس سے گریز کرنا لازم اور ضروری ہے۔ سوال نمبر 3، سائل کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب، میں نے ایک ویڈیو میں سنا ہے کہ بیڈ پر کھانا کھانا جائز نہیں ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، سنت طریقہ تو یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، لیکن حضرات فقہائے کرام نے بیڈ پر اور کرسی پر بیٹھ کر کھانے کی اجازت دی ہے، لہذا بیڈ پر کھانا کھانا جائز ہے۔ یہ کہنا کہ بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھانا جائز نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اور جن مولانا صاحب کی آپ نے ویڈیو سنی ہے انہی کے کمنٹ میں آپ کو کمنٹ کر کے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے۔ سوال نمبر 4، جمعہ کے عربی خطبہ کے لیے اذان ثانی کس صف سے دینا چاہیے اور دوسری صف سے دینا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسنون اور مستحب تو یہ ہے کہ جمعہ کی اذان ثانی ممبر کے قریب اور امام کے سامنے دی جائے۔ اب اگر پہلی صف سے اذان دی جا رہی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اگر کوئی دوسری صف سے اذان دینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور یہ بھی درست ہے۔ سوال نمبر 5، ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سور کی حقیقت کیا ہے اور کتنی بار سور پھونکا جائے گا؟ سور بیل کے سینگ کی طرح ایک آلہ ہوگا جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے، اور سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام جاندار بے ہوش ہو جائیں گے، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کی موت ہو جائے گی۔ پھر 40 سال کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 6، مرد ٹیلر کا خواتین کے کپڑے سلنا اور خواتین کا ناپ لینا کیسا ہے؟ جواب میں عرض ہے کہ مرد ٹیلر کا خواتین کے کپڑے سلنا یہ تو جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن نامحرم خواتین کا مرد ٹیلر کے لیے ناپ لینا جائز نہیں ہے۔ ٹیلر کو چاہیے کہ اپنی اہلیہ کو رکھے اور اپنی اہلیہ کے ذریعے ناپ لیا کرے، خود نہ ناپ لیا کرے۔ سوال نمبر 7، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ میں جو سود کا پیسہ آتا ہے اس کو بینک میں چھوڑ دیا جائے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نکالنا ضروری ہے؟ بینک میں جو سود کا پیسہ آتا ہے اس کو نکال لینا چاہیے، کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے باطل اور فرقہ پرست تنظیمیں ایسے پیسے کو رفاہی کام کے نام پر نکالتی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ اس لیے اکاؤنٹ میں جو سود کا پیسہ آتا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو نکال لیا جائے اور بلا نیت ثواب فقراء و مساکین میں صدقہ کر دیا جائے۔ سوال نمبر 8، ہمارے شہر بنگلور سے ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ میرے شوہر نے میرے پورے زیورات جن پر زکوٰۃ فرض تھی ایک مارواڑی کے پاس گروی رکھ دیے ہیں، تو اب میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں اور میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں یا نہیں؟
دیکھیے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز یہ کہ بقدر نصاب مال پر صاحب نصاب شخص کا قبضہ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ بقدر نصاب مال صاحب نصاب شخص کی ملکیت میں ہو. اور یہاں پر مال یعنی زیورات آپ کی ملکیت میں تو ہیں لیکن آپ کا ان پر قبضہ نہیں ہے، لہذا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور آپ زکوٰۃ لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں. سوال نمبر 9، بھائی بہن کب تک ایک بستر پر سو سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا 7 واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ جب تمہاری اولاد اور تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو ہلکی پھلکی مار لگاؤ، اور 10 سال کی عمر میں ان کے بستر کو الگ کر دو. لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہن بھائی 10 سال کی عمر تک ایک بستر پر سو سکتے ہیں، 10 سال کے بعد ان کے بستر کو الگ کرنا ضروری ہے. لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دور فتنے کا دور ہے، اس لیے اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں بہن بھائی کے بستر کو 10 سال سے پہلے ہی الگ کر دینا چاہیے. سوال نمبر 10، پوچھ رہے ہیں کہ تمباکو کھانا شرعی اعتبار سے کیا حکم رکھتا ہے، اور تمباکو کھانے کی حالت میں ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تمباکو کھانا شرعی نقطہ نظر سے مکروہ تنزیہی ہے، اور تمباکو کھانے کی حالت میں ذکر کرنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے منہ کو صاف رکھ کر اللہ کا ذکر کیا جائے اور کوئی کلمہ وغیرہ پڑھا جائے. اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Like, comment, and subscribe.